اسلام آباد میں بڑا، اس سے واپسی پر میں نے یہ کہا تھا، اور اس پر آپ مسلم لیگ کی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں بغیر کسی اس کے. جب بھی برسر اقتدار آئی ہے بر صغیر میں آپ کے اکابرین کے ساتھ کیا ہوا ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ اور بات سوچیں، ورنہ اب ہم اپنی عدالت میں بیٹھے. وہی کچھ ہوا جس کا اکابرین نے وہاں اسلام آباد میٹنگ میں اشارہ کیا. اور شاہ صاحب نے ایک عجیب بات کہی تھی، آپ کی ہماری یہ 2-3 میٹنگیں جو ہیں ہر ماہ میں ایسا ایک حادثہ ہوا جس کا متفقہ مشترکہ طور پر اس کو دیوبندیت کا حادثہ کہہ سکتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بھائی مولانا شیخ الحدیث مولانا انیس الرحمان درخواست رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو شاہ صاحب نے میٹنگ میں جب ہم بات کر رہے تھے تاریخ پر، شاہ صاحب نے جملہ کہا تھا کہ یہ حکومت کا ٹیسٹ ہے، اس طرح کا علماء دیوبند کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا تو پھر ایسا واقعہ ہوگا، حادثہ ہوگا جو بہت بڑا عظیم حادثہ ہوگا. اس میٹنگ میں میں شریک نہیں تھا اور میں نے معذرت نامہ مولانا صاحب کو اپنے بزرگوں کو بھیجا تھا. وہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب عمر ہیں، اسلام کے بڑے سے بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قلم سے تاریخ لانا وغیرہ پھر بلوچستان تک بھیجا. اس میں میٹنگ میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے اشتہار چھپ چکے ہیں، وہاں بڑے عزت کا مسئلہ ہے، جو عزت کا معاملہ ہے، نہیں آئیں گے تو رسوائی ہوگی. تو میں وہیں تھا تو یہ حادثہ پیش آیا جامعہ بنور ٹاؤن. آپ حضرات سمجھتے ہیں بیلا ایک شہر ہے جہاں بڑی چوک میں کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، بڑے ساؤنڈ بڑا انتظام کرتے ہیں. تو وہاں کراچی کے خطبات تھے اور بلوچستان کے تھے، میرا ٹائم آخری ہوتا ہے. وہاں ایک وزیر کے بنگلے میں تھا تو میں سو گیا. میں دیسی میں سی بڑی چیزیں تھی وہاں بھی. آخر 11 بجے میری تقریر شروع ہوتی ہے 12 بجے. تو 11 بجے میں سٹیج پر آیا تو مولوی صاحب ہے کراچی کا، بڑا اچھا بولتا ہے، سلیمان صاحب قاری صاحب ہے، تو تقریر کر رہا تھا جوش میں. میرے رفیق سفر محمد اسحاق صاحب نے مجھے سٹیج پر، لوگ میرے استقبالیہ نعرے لگا رہے تھے، تو اس نے مجھے کان میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حادثہ ہو چکا ہے. اچھا مغرب سے میں بنگلے میں گیا، حالانکہ بڑے وزیر کا ہاؤس تھا، قالین اور کیا کیا چیزیں تھی، طبیعت میری پریشان ہو گئی. میں اپنے آپ کو سمجھاتا تھا، آؤ حضرت ندیم صاحب نہیں آئے، اچھا اور کچھ ساتھی رہے تو نہیں گیا. میں پریشان تھا کہ کوئی گھر کا معاملہ ہے یا کوئی بچوں کا معاملہ ہے یا کیا ہے. میں نے کہا ایسے طبیعت بلوچستان میں یا پہاڑوں میں پریشان ہو جاتی ہے. میں نے نیند کر لی 1-2 گھنٹے کو. 11 بجے میں سٹیج پر آیا. بڑا اجتماع تھا، بیلا شہر ہے ضلع لسکر. تو مجھے محمد اسحاق نے اٹھ کر میرے کان میں کہا کہ آپ تقریر مختصر کریں اور راتوں رات یہاں سے نکل چلیں. گاڑی ہمارے ساتھ تھی وہ جو ہمیں کراچی سے بلوچستان بڑی کار ہے. اس نے کہا کہ گاڑی جو ہے ڈاکٹر صاحب کو کہو کہ راتوں رات نکل چلیں، حادثہ ہو چکا ہے. میں نے کہا کیا حادثہ ہے؟ اس نے کہا BBC نے بتایا ہے، لوگ سن رہے ہیں کہ بنور ٹاؤن کے مفتی عبدالسمیع صاحب اور مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمہ اللہ اور ایک دو حضرات شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاشوں کو بھی آگ لگا دی. وہ انہوں نے حیران کرنے کے بعد روس یہ ایجاد کرتا ہے ظالم چیزیں، جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب پر حادثہ ہوا، اس طرح کی وہ چیز نیچے سے دکھاؤ تو جہاز آگ پکڑتا ہے. تو یہ بھی حیران کرنے کے بعد پیٹرول بم ہوتا ہے، پیٹرول کا اس میں تاثیر ہوتا ہے کہ بم پھینکو تو آگ پکڑ جاتا ہے. تو یہ ہوا
इतना बड़ा हादसा मेरे ख्याल में आपने सुना ही नहीं होगा अपनी जिंदगी में। ये हादसा करबला जो बयान करते हैं कि फायरिंग करने के बाद मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार कैसे हसीन उसे अपने समझ लाशों को आग लगा क्या बचा करके जाना। ये हादसा हम सबका मुश्तरका है और मदारस वाले हजरात तो जानते हैं कि किस तरह की वो पनाहगाह है मदारस की, जामिया बिल्लोरी टाउन। और सीधा दलेरी से दिन को और फिर जुल्म पर जुल्म ये है कि वो तोलबा जैसे निकल पड़ते हैं जनाजे में शरीक होने के लिए, दिन को तोलबा जो आ रहे हैं, सामने पुलिस खड़ी है, एहतजाज हो रहा है, लाशें जनाजा है, तो सामने आने वाले शुरका तोलबा को कत्ल कर दिया मासूम बच्चे, तो जब पड़े तो दो वही कत्ल हो गए। बीबीसी ने ये बात कही कि पुलिस वालों को लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, अब तुम खड़े हो, ऐसा वाक्य तो देखा ही नहीं, खड़े हो बच्चों को कत्ल कर रहे कौन है, ऐसा तो देखा ही नहीं। अखबार में लिखा तो पुलिस वालों ने कहा कि अब पहले नहीं देखा तो अब तो देखा। और आप इस बात को ध्यान में रखें, कत्ल अगर इसके वल्लाह नहीं, मेरा कोई बीवी से किसी का रिश्ता नहीं, मैं आपके काफिले का साथी हूँ, लेकिन थोड़ा पस मंजर में जाए, जो बंदियत का नुकसान किस गवर्नमेंट में हुआ और कितना हुआ इसको आप मुताला करें। अच्छा, ये जब हादसा हुआ बिल्लोरी टाउन का, कराची इंटरनेशनल शहर है और फिर बिल्लोरी टाउन कितना बड़ा मदरसा है, कितना बड़ा अल्लामा स्कॉलर मुस्लिम शहीद हुआ। पाकिस्तान की पूरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी, और कमाल है कि हर मदरसे को चिट देना, रुका देना, चंदे की सरपरस्ती करना, सब कुछ दोस्त बताते हैं। जुर्म ये है कि पाकिस्तान की टीवी में खबर नहीं दी इतने बड़े हादसे पर, बीबीसी ने खबर भी दी, तबसरा भी किया। फिर बीबीसी कहता है कि हमने कहा पाकिस्तान इस्लामाबाद वालों को कि तुमने कराची का हादसा नहीं देखा, कहने लगे जी हमें तो पता ही नहीं। उसने कहा कि बीबीसी को पता है और पाकिस्तान की टीवी को खबर नहीं। और आप ये बात याद रखें, इतना बड़ा हादसा, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पूरी जमीयत का बीना समाज फौरन जनाजे में पहुंच गए, एहतजाज की सरपरस्ती की, जुलूस निकाला, वजीर आला से मुलाकात तमाम अखबारों में है। तो उन्होंने वादा किया कि कातिलों को पकड़ेंगे, लेकिन कातिल इतने मुअस्सिर हैं, इतने वो ताकतवर है, हुकूमत उनकी है, क्या है। आज तक वजीर आजम ने या गवर्नर पंजाब ने या पाकिस्तान के किसी जिम्मेदार सेक्रेटरीट के आदमी ने इस हादसे पर ताज़ियत नहीं। कल रात वजीर आजम का जो खिताब हुआ उसमें फिर ईरानी वो टेक्नीशियन जो है जिनको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उनका तस्करा किया वजीर आजम ने ईरान को राजी करने के लिए, लेकिन अब तक हमारे हादसा का कोई तस्करी नहीं, बहुत बड़ा तस्करी नहीं किया। अब आगे आसादे गंजी का भी किया, कल रात के किया, अमेरिका जो कत्ल हुआ वो भी किया। अब आप हाँ जी, अब आप अंदाजा लगाएं, ईरानी टेक्नीशियन हो या अमेरिका के कोई ऑफिसर हो या भाई कोई गंजी हो वगैरह, आप हजरात क्या समझते हैं कि बिल्लोरी टाउन के बुजुर्गों के मुकाबले में उनकी क्या हैसियत? और इस तरह से तो इनको खत्म कर दिया जाएगा। 50 किताबों के मुसल्लफ थे और तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखी है, तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखी है। ये हादसा आप बताइए कितना नुकसान का है। अब इसमें कौन क्या महफूज है वो ये भी हमारे से रजब में हुआ, जब उसके बाद हम अल्लाह ताला हमारे देवबंद की आदत फरमाए। अब ये है कि भाई आपने हमने वो बनाया था आपने हमने जो रुख बनाया था अपनी जमात का शर्फ बिदअत के खिलाफ, इसको आप ज़हन में रखिए। और बड़े बड़े सियासी हजरात या हमारे तमाम बड़े अकादमी ये कई दफ़ा कह देते हैं, उलमा ज़रूर मसाइल से नहीं निकलते कि आप क्या समझते हैं कि इल्म गैब या नबी अलैहिस्सलाम का मामला चाहिए, मसाइल इसको भी याद रखें। और यहाँ तक मामला पहुँच गया कि अब ये हादसा हुआ, ये इज्तिमा हुआ मुल्तान में, उलमा देवबंद का कत्ल। ये हादसा कितना बड़ा है, ये सब मदारिस को हादसे हैं, उलमा देवबंद को हादसे। 6 आदमी को कत्ल किया गया, 4
بڑے حادثات آپ دیکھیں کہ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے، جس کو ہم لوگ ذہن میں رکھ کر صرف اپنے باز کو کامیاب کریں۔ کون ہے تمام سارے مندر نکالو، 4 سوال کی میٹنگ طے کرو۔ رمضان شریف کی میٹنگ نہیں ہوگی، سلام سنگی تو سلامہ پڑے دے ترتیب بنا رہا ہوں، یہ بات چل رہی ہے کہ نکال کر ایک یہ ہوا ہے علامہ صاحب کی ترتیب نوٹ ہو گئی ہے، یہ حادثہ شاہ صاحب اور کیا اور فوجی کیا تھی اپنا یہ حادثے ہوئے وہ جامعہ بنوری ٹاؤن کی بات کی ہے، ملتان کا مدارس کے تھوڑا بات شہادت اور اب یہ ہے کہ رمضان شریف میں چنیوں کی میٹنگ سوال بھی طے کر رہے ہیں، گاڑیاں نکال کر 4 سوال میرا خیال میں دیکھیں 5 کرو جی 6 نہ کرو سی سالانہ جلسہ کرایہ کا پروگرام 5 کیا طے ہوا 4 دوست آتے ہیں
ایک منٹ بند کر آپ اس سے بتا رہے ہیں کہ صدر صاحب یہاں کوئی جلال پور کے میٹنگ کے لیے، حالانکہ میں رات ان کے جلسے میں تھا کوٹ شمالا، میں یقین بھی یہاں پہنچ جائیں گے میٹنگ پر، تو یہ ہوا کہ ان کو وہ درد جو ہوتا ہے مشہور اللہ معاف کرے دل کا کیا ہے تکلیف ہو گئی، واپس وہ کانپور تشریف لے گئے۔ اچھا بھائی میٹنگ لکھی گئی، اب جلدی جلدی بات چلائیں، کافی مہمان انتظار میں ہیں۔ اچھا اخبار محفوظ ہے کیا؟ اچھا ایک تو افغانستان سب کامیاب ایک میٹنگ میں پاس ہوا تھا، تو یہ طے ہوا تھا کچھ پرانے حضرات مولانا مجاہد صاحب جان ہوں گے، سکھر میں ختم نبوت کا پرانا مبلغ ہے مولانا بشیر احمد صاحب علی پور سے، علماء کا رفیق ہے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ملتان میں کانفرنس ہو رہی ہے ختم نبوت کی، یہ کب ہے، کون سی جگہ میں ہے؟ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام نوٹ کریں، میں نے تھوڑا سا ادھر مجھے آپ کی جلدی تھی تو میں لیٹ ہو گیا سفر کی وجہ سے، ادھر تھوڑا مجھے یہ بات یاد تھی جماعت کی فیصلہ، تو میں نے ان سے کچھ بات کرنا چاہی، تو مجھے کہا کہ مولانا جلندری صاحب نے حضرت خواجہ خان دنیا شریف ان کا جیسے میٹنگ ہوتا ہے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، آپ تاریخ نوٹ کریں، باقی باتیں اکابرین جانے آپ جائیں۔ تو میں نے کہا کانفرنس جو ہوگی تو اس میں میرے ساتھ میرے کچھ رفقا بھی ہونے چاہیے، انہوں نے کہا کہ حضرت درخواستی صاحب مولانا عبدالکریم ندیم صاحب یہ آپ ذمہ دیں، تو میں رش میں تھا، سندھ کے مہمان بیٹھے، میں نے ان کو نوٹ کر کے فارغ کر دیا، میں نے کہا میں اپنے رفقا میں میٹنگ میں بات رکھوں گا، وہ تاریخ نوٹ کرا گئے ہیں، وہ کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں ہے جی؟ ابھی جا رہے ہیں جی وہ ختم نبوت کانفرنس وہ تو ہو جائے گی، 2 تاریخ کی ہے، یہ طے ہو جائے گا عمل کا، ہاں جو مہینے کے متعلق ہے وہ بات ہے، ہاں جی آپ اب میں تھوڑا سا یہ کروں گا کہ بڑے ادارے جو نامور ہیں یا بڑی جماعتیں جو ہیں، ہم نے مولانا جلندری صاحب یا مولانا سلطان محمد صاحب ہم نے یہ نظریہ رکھا ہے کہ چھوٹا ہونے کی حیثیت سے جو بندیوں کی کسی جماعت سے ہمارا کوئی تصادم یا بیعت یا کوئی نظریات کے اختلاف خدا نخواستہ نہیں ہوگا، رائے کا اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، وہ تو حق ہے، پھر اس میں الحمدللہ آپ حضرات تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بڑی کانفرنس یا جلسے ہیں، بلکہ اب تو چاروں صوبوں میں عرض کرتا ہوں، 3 دفعہ میں بلوچستان سے اب آ چکا ہوں، کراچی میں ہر مہینے جا رہے ہیں، مدارس کے سالانہ جلسوں میں ہماری جماعت کے مبلغین نمایاں ہیں، مولانا عبدالکریم ندیم کو اللہ سرفراز رکھے، شفا دے، ہمت دے، وہ تو پنجاب کو پورا صحیح کور کر رہے ہیں۔ خیر المدارس کا مرکزی جلسہ ہوا ہے،
اس میں مجلس علماء کو نمائندگی نہیں دی گئی. پھر اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ مولانا عبد المجید ندیم مدرس اللہ کو اب کوئی دفتریہ جماعت نہیں ہے. اب وہ اپنا پیسہ اور اپنی تعلیم اور اپنی صلاحیت اور اپنے جو بھی کہہ لو آپ چالاکی کشتی سے مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جہاں بھی وہ گرفت کر سکتے کر رہے ہیں. جیسے خیر المدارس کو کور کیا. اب ہمارے مولانا ندیم نے جلد بازی کی تھی. مولانا حنیف جلندری صاحب جب یہاں میٹنگ میں شریک ہوئے تو فوراً ان کی سرپرستی کا اعلان کیا. ہم ان کے اعزاز میں خاموش رہے. کتنے قداور آدمی ہیں میٹنگ میں شریک ہوئے. اب یہ کیسے ہوگا مجلس علماء کا سرپرست کہہ کر اور اس نے مجلس علماء کو کوئی نمائندگی نہیں دی. مولانا توفیق بھی تھے, مولانا عبد المجید ندیم بھی تھے, بخاری صاحبان بھی تھے, صاحب مسلم شاہ صاحب. یہ تو بات مولانا سلطان محمود اور مولانا علامہ مجاہد تک یہ ہماری کابینہ رکھے گی. یہ وہ ان سے بات کرے. یہ تو یہاں تک. اور خلاف عادت اس جلسے میں ایسا ہوا, میرے خیال میں اللہ کرے گا میرے حافظے میں کمزوری نہیں ہوگی تو آپ مجھے رہنمائی کریں گے خود پر علامہ مجاہد صاحب. خیر المدارس کا تھوڑا سا سیاسی ذہن جو ہے وہ علمی جالندری خانوی حضرات کی طرف ہے, آپ جانتے ہیں. اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہم جذبہ رکھتے ہیں مدنی سیاست یا گورنمنٹ سے ٹکرانا, سے ٹکرانا, سیاسیات, نظریات, یہ باتیں میرے خیال میں جہاں تک میری ذاتی زندگی کا مطالعہ ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا بیان خیر المدارس میں کبھی نہیں رہا. اور نا جہاں تک میرا جو تجربہ ہے, میری سروس ہے 25 سال 30 سال 35 سال تک میں یہ کہہ سکتا ہوں مفتی صاحب کی میٹنگیں آنا جانا, محبت خلوص خیر المدارس میں بڑے بڑے حادثات میں میٹنگوں میں تو مفتی صاحب کا بیان نہیں ہونے دیا گیا خیر المدارس میں. اور مولانا فضل الرحمان کا بیان ہوا اور مین بیان ہوا اور وہ کیسٹیں وغیرہ رپورٹیں سب اخبارات میں فوراً آئیں. چھپا مستقل اور اس اشتہار میں تو نام نہیں تھا, مستقل اشتہار چھپا. گئے تھے جی اخبارات میں اچھا مستقل ہم تو بیان چھپا اشتہارات اخبارات میں جو ہیں وہ ان کی جماعت کی طرف سے ہیں. اچھا ہاں حالانکہ اب یہ تو حادثہ ہے کہ ان کا ذہن مدرسے کا کبھی بھی اس طرف نہیں رہا جس کی دلیل میں دے رہا ہوں مفتی صاحب کی. میں ایک بات کرتا ہوں, ان کو کہا تو ہمیں بھی نمائندگی دینی چاہیے تھی, وہ ایسے ہوا. اسی طرح تھوڑا سا آپ سپاہی صحابہ پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اس شخص پر آؤں گا کہ کوئی سرکاری وزیر یا کوئی سرکاری اچھا یہ بھی کہا شرط رکھے. اسی وقت اجازت الحق کا فون آیا کہ میں آپ کی شریک ہونا چاہ رہی ہوں. اچھا آپ نہیں آتے تو تھوڑا سا سپاہی صحابہ کو بھی لے لیں. سپاہی صحابہ کے اکابرین کے خطوط میرے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں جو میرے پاس ریکارڈ ہیں. اب ایک مرکزی ان کے سیکریٹریٹ سے جھنگ سے خط شائع ہوا ہے 4 یا 5 صفحے کا, 2-3 برس کا کہو. اس کو انہوں نے کھلا خط کا عنوان دیا ہے, اکابرین علماء کے نام کھلا خط, کھلا پیغام. میری ذاتی جانچ میں آیا ہے, مولانا عبد الکریم ندیم کے نام دفتر کی جانچ میں ہے. وہ آپ حضرات اس وقت مطالعہ نہیں کر سکتے, فوٹو کاپی کرا کے آپ کو دے سکتے ہیں, جو بھی آپ رائے قائم کریں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہوا تو علماء سے انہوں نے سوچا نہیں. اب اس کا مولانا اعظم طالب اس حالت میں بنور ٹاؤن یہ چیزیں لکھی ہیں. اب میں اپنے ساتھیوں کو اپنی جماعت کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے ویسے بھی کرنا بنی تھی نا ہم جلسوں کی میں نے آپ کو پتا ہے ٹیسٹیں بنا ہے جامع محمودیہ کا سنگ کوئی سال کوئی جلسہ میں نے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے تردید کروں گا, لیکن واللہ ان کے نظریات میں, جذبات میں, خیالات میں, صحابہ کی مدح میں, قربانی میں ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں. اب بھی ہم بیان نہیں کرنا چاہتے کہ کن اوقات میں ہم ہم بیان نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو, صحابہ کی یاد اس نے تازہ کرا دی, سمجھے.
اور اس نے 2 گھنٹے آئی جی رینک کے افسروں کے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ بتائیں جب شیعہ اس طرح کی گالی دے صحابہ کو کیا واجب القتل نہیں ہے؟ حالانکہ چاہا اس نے اس وقت جب اس کو مارا گیا اور رولر پھیرا گیا اس کے کپڑے جسم کے اندر گھس گئے. اب بھی وہ اوپر چادر باندھتا ہے شلوار کے اوپر، وہ کپڑے اندر ہیں. وہ علاج ہو رہا ہے، جب وہ علاج ہوگا وہ گوشت برابر ہوگا تو کپڑے باہر آئیں گے. کیونکہ بچے بھائی مل کر آئے، رات میں اس کا بھائی میرے ساتھ میرے ساتھ. تو یہ بات نہیں ہے. سوال یہ کہ جماعتی پالیسی میں ہمارا کردار یہ ہے کہ مولانا جھنگوی سے وقت سے لے کر اس وقت تک ایک میں ہی ہوں یا مولانا عبدالکریم ندیم ہے یا یہ میری جماعت مجلس علماء ہے جو کہ ہم نوا ہیں. باقی تنظیمات سنت یا مولانا عبدالمجید ندیم یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا کچھ تبلیغی جماعت بھی وہ قطعاً ان کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہم ان کے ہم نوا ہوں اور ان کے مخالفوں کے سٹیج پر میں تذکرہ کروں اور اللہ کی رضا کے لیے کروں. ان کا سلوک یہ ہے جب مولانا سلطان محمود عہدیدار نے قلعے کی کانفرنس ہوئی تھی تو مولانا عبدالمجید ندیم کو بلایا جھنگوی صاحب کو لے جا کر. مولانا الحمدللہ ہمارے پاس ہیں. اب کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے ملتان سے مجلس علمانی عطا المومن شاہ صاحب کو بلایا. اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ عطا المومن عطا المحسن نے جھنگوی صاحب کے منہ پر گالی دی اور خیر المدارس گواہ ہے. اور جون تھا، سالانہ چلتا تھا. متحدہ سنی محاذ جو بنا ہوا تھا، مولانا سلیم اللہ خان صدر تھے، وہ کامیاب محاذ چل رہا تھا. وہ ختم ہوا، خیر المدارس میں میٹنگ تھی، مولانا سلیم اللہ خان بیان تھے. اس طرح خیر المدارس کے ہال کمرے میں شریک تھے. مولانا کہہ رہے تھے کہ جھنگوی صاحب کو مستقل متحدہ محاذ کا جنرل سیکرٹری بنا دو، یہ مار کھا رہا ہے صحابہ کے لیے. اور مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ فضل الرحمان جمعیت ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے لیکن صحابہ کے لیے اتنا مجاہد ہے کہ اس کو اس محاذ کا مستقل بنا دو. عطا المحسن گالی دے رہا تھا، یہ چھوٹے قد والا اور وہ عمر صاحب ملے بیر سپاہی صاحب والے کھٹ کھٹ کر رہے تھے کہ ہم مارے گئے. اور جو زبان انہوں نے استعمال کی آپ سمجھتے ہیں. مجھے بخاری برادران سے جتنی محبت ہو سکتی ہے آپ کو نہیں ہے. میں نے ان کو الیکشن لڑوایا اپنے حلقے میں، ان کے حق میں جو زبان چلائی وہ میرے لوگ گواہ ہیں، میری برادری. میں نے حرار بنائی، وہ غلط رہا، لیکن میں نے ان کو غور سے دیکھا وہ لفظ دیوبندیت کے دشمن ہیں. میں دیوبندیوں کے حیران ہوں کہ وہ کیسے ان کو بلاتے ہیں. انہوں نے لیٹرین کا لفظ کہا ہے، دیوبندیت لیٹرین. پیٹ بھتر کے جلسے میں صاف کا عبدالکریم دیر والا بد ڈاڑا بدماش. ان الفاظوں کے بعد ہمارے علماء کو بلاتے ہیں. جامعہ عبداللہ بن مسعود میں ہمارے ٹائم ختم ہو گئے، ان کو داد ملتی رہی، 4 گھنٹے بیان. آپ یہ بتائیں ان کے بیان میں یا ان کے جلوس میں یا ان کے حق گوئی میں کسی کو پہلے شک تھا؟ اگر اب آپ کہیں کہ طال مومن ایسی تقریر کا تو اس کی تقریر میں تو پہلے شک تھا. اختلاف تو اس بات پر تھا کہ وہ دیوبندیت کو برداشت نہیں کرتے. جس سٹیج پر جاتے ہیں کسی نہ کسی زاویے سے توہین کرتے ہیں. وہ اب تک کی بات وہاں یہاں تک موجود ہے. اب تھوڑا سا اپنے اس میں یہ ذہن میں رکھیں، مولانا عبدالکریم ندیم ان کے قریب آئے، جہاں ملاقات ہو گئی. جس آدمی نے 10 سال آپ کے لیڈر کی مخالفت کی، توہین کی، تذلیل کی، اب ان بھائیوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہا، ان کی حرارت دم توڑ رہی ہے، کچھ سوچ رہی ہے، اطال مومن تھوڑی سی ترک بدلی ہے. تو ہم ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں. آپ خط لکھتے ہیں کہ علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے. جو آپ کے ساتھ پوری جماعتوں میں سے نمایاں ساتھ ہیں، آپ ان کو پھر ساتھ نہیں لیتے. اب مولانا علی شیر حیدری نے لیٹر تو لکھا مجھے اور آپ کو، آپ کے دفتر میں چل کر آئے. الحمدللہ آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ خیرپور میرس میں انقلاب خمینی کے خلاف جو میں نے بات سنی محتامی سے سنی. جھنگوی صاحب تو خیرپور میں گئے نہیں، وہ خیرپور والے آئے بیٹھے اوپر. یہ علی شیر حیدری طالب تھا، سٹیج کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، بحریش اور میری تقریر سنتا تھا، کیسٹیں سب باتیں کرتا تھا. اس کے والدین سب گواہ ہیں. سوال یہ کہ اس نظریے میں ہم ان کے ہم نوا ہیں. جب قلعے کی یا مولانا علی شیر کی اپنی کانفرنس ہوتی ہے خیرپور میں، ان کو چاہیے کہ جو سپاہی صحابہ کے ہم نوا ہوں رہے ہوں ان کو تو ساتھ ملانا چاہیے. جو ساتھ چلتے ہیں ان کو بلاتے نہیں، جنہوں نے تنقید پہ زندگی گزاری ان کو بلا لیتے ہیں. یہ کیا پالیسی ہے؟ اب اس تھوڑی سی میری گفتگو کے بعد ختم نبوت وہ نہیں ملی تاریخ مل گیا. 28 جنوری کیا ہے 28 فروری یکم ذیقعدہ آپ کی میٹنگ جب ہوگی تو ملتان میں بہت عالمی مجلس نبوت کانفرنس ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ذمہ دار آدمی، مجھے مرکز سے بھیجا گیا ہے
میں نے جب اپنے رفقا کا کہا کہ درخواستی صاحب اور مولانا عبدالکریم ندیم آپ کے ذمہ ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی بات ہو جائے گی. ابھی یہ درمیان میں رمضان مبارک ہے، شوال ہے، ذیقعد ہے، رمضان کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری طرف سے تو حوصلہ شکنی ہو. رمضان شریف میں انسان کا تو ابھی کوئی نہیں پتہ، یہ خاص کر مولویوں کا. اتنا ضرور ہے میں نے جو فیصلہ کیا ہے، میرے رفقا نے جہاں مجھے بلایا، میرے ذاتی پروگرام میں صوبے مولانا ندیم کو پتہ ہے، فیصل آباد کا بہت بڑا پروگرام، ڈوبے کا، پیر محل کا، لاہور کا ایک پروگرام، جہانیہ کا، یہ میرے ذاتی پروگرام تھے سالانہ جلسے. میرے ساتھیوں نے جہاں مجھے بلایا ہے، سب سے بڑا اذیتناک سفر ممکن آباد کا ہے بادر پر. میں 10 گھنٹے کا سفر کر کے گیا ہوں مولانا لیاقت علی کے سالانہ جلسے پر، جماعتی سنگت. میں سرخر ہوں، میرے جماعتی ساتھی نے مجھے جہاں پہ بلایا ہے مجھ سے کوتاہی نہیں ہوگی. مولانا یار مولانا آپ تشریف فرمائے، جہاں مجھے بلایا ہے جماعتی سنگت، ذاتی پروگرام. میرے سفر کی شدت آپ جانتے ہیں، سواری میرے پاس نہیں ہے، سردی کی شدت آپ کے سامنے ہے، میں جس طرح سفر کر رہا ہوں ساتھیوں کو پتہ ہے وہ ہوا ہے. کوئی مجھ سے حوصلہ شکنی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے خلوص کی توقع رکھتا ہوں. رمضان کی نیو شبی دعاؤں میں اور دعائیں سحری میں جماعت کو محروم نہ رکھیں اور اس کو ضرور مقدم رکھیں. جماعت سے ہماری عزت ہے، رضی اللہ علیہ جماعت. اور مولانا عبدالکریم ندیم کے متعلق میں آپ کو کہہ دوں، میری ایک دیرینہ بے قرار آرزو تھی، تمنا تھی، جو میں ہر میٹنگ میں چیختا تھا، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے. باقاعدہ رسید بک اپنے ساتھ رکھی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے ٹال کی ہے، میٹنگ پر ماہانہ فنڈ ان کا 1200 روپیہ ہے، اور اب بھی انشاءاللہ اس طرح ہوگا. مولانا اس سفر میں باقاعدہ جو ہے مولانا میرا اس سفر میں قدم بڑھا دیا ہے. اور یہ بھی ایک مولانا دین پوری کی عادت تھی، مولانا رسید کو ساتھ رکھتے تھے، ہم کچھ لائیں نہ لائیں وہ لینا اپنا فرض سمجھتے تھے جماعت کا. یہ جشن وغیرہ ان کی نشانی پڑی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ کرنا پڑتا، سب کچھ ہوتا. مولانا نے الحمدللہ یہ کام بھی کر دیا ہے، اللہ ان کو مزید سرفراز فرمائے. عرض یہ ہے کہ ختم نبوت کا تصدیق کی ضرورت، وہاں مولانا اللہ حسین صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ بات چل رہی تھی. اچھا ابھی آپ ہمارے اچھا میں نے کھول کو اس بات کی ہماری میٹنگ یہ بات ہوئی، اس میں ہم نے یہی سمجھا کہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا. ہم ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کا حساب اللہ کرتا ہے. میں نے پہلے تو اس میں حقیقت حال کہ جنگ اخبار جو ہے وہ ہمارا اشتہار کی سبیل اللہ شائع کرتا ہے، اور وہاں مفتی جمیل ہے، اقرا ڈائجسٹ کا اس کے تعلقات ہیں، وہ ہمارا اشتہار ہوا. اس وقت یہ جنگ اشتہار چھپا، اس وقت نہ مولانا عزیز الرحمان سے یہاں تھے، نہ ہم تھے، نہ ہم سے اس نے کوئی فرق کیا. وہ خود اس وقت باہر نوٹس میں کیا ہوا تھا، اس نے پولیس سے جنگ والوں کو کہا. انہوں نے جو نام اس نے دیے ہیں، کونسی صاحب کا نام دوسرے تیسرے کا، حالانکہ وہ حضرات بھی استعمال نہیں کیا، شریک بھی نہیں ہو گئے، جاتے بھی نہیں. ان حضرات کا نام اس نے دے دیا اور اس نے ندیم شاہ کا دے دیا. اس نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، ورنہ اس دفعہ ہماری تفریح نہیں یہ تھا کہ ہم فلاں فلاں حضرات جن کو ہم نے صحیح معنوں میں دعوت دی ہے اور جن سے یقین ہے کہ آئیں گے، ہم ان کا نام دیں. یہ بات تو ان سے میری ہوئی تھی. میں نے آپ نے ان کے نوٹس میں یہ جو قلعہ کی کانفرنس ہے، اس میں کوئی محمد طیب صاحب ہیں، رحمانی صاحب ہیں، اور محمد قادری صاحب، یہ تینوں حضرات مجھے ہم نے ایک قریب اسکول سے رہے تھے وہاں ملے. انہوں نے کہا کہ آپ وہ جمعہ کے دن آپ ہمیں کہیں گے. میں نے جمعہ کا چھوٹا نہیں. اس نے کہا ہم چاہتے ہیں آپ کی نمائندگی کریں، ان کا نمائندگی کے لیے تو ہماری بہت ساری جماعت ہے اور شہر میں موجود ہے. آپ یہاں ملتان سے کسی کو لے لیں، ورنہ میں نے کہا میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے آنا، میرے مسئلہ ہے جمعہ پڑھ کے آنا بھی. میں نے کہا ہمیں جہاز بھی دیا اوپر بھی میں یہاں نہیں. میرے ساتھ تو کتنی بات ہوئی تھی. آگے اب یہ ہوئی تھی جاتی ہے تو انہوں نے مقامی طور پر بھی جماعت سے رابطہ نہیں قائم کیا، مقصد سے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی جماعت کی تو ہے، مقصد ہے کہ ان کو مقامی طور پر تو خیال کرنے لگے. وہاں سے نہیں آیا تو حضرت مجاہد صاحب سے اشتہار میں بھی ہم نے نہیں کرنا، نمائندگی بھی ہے، ضرورت بھی ہو سکتی ہے. یہ ضرورت کے ساتھ یہ بولنا صاحب نے
عرض یہ ہے کہ آپ حضرات کی جو جماعت ہے آپ حضرات اس کو مقام بھی دیتے ہیں سمجھتے ہیں ان حضرات کے یہاں آپ کا یہ مقام نہیں جو آپ ان سے منوانا چاہتے ہیں ان سے مراد کون سے؟ جو میں صحابہ ہو ختم نبوت ہو خیر مدارج ملوں گا اس لیے کہ وہ ایک ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ محبت ایک ہوتی ضرورت ہے آپ کی ضرورت جہاں پڑ جاتی ہے وہ آپ بلا لیتے ہیں باقی آپ یہ رہے تو عقیدت آپ کے ساتھ ہو یا آپ کو اہمیت دیتے ہو ان حضرات کے یہاں آپ تسلیم کر لیں کہ آپ حضرات کی جماعت کی دقت ہے حیثیت ہے نئے اسکول کا اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے آپ حضرات سے نہیں کرتا کہ آپ ایک میٹنگ میں کچھ فرماتے ہیں پھر فیصلہ کچھ کر لیتے ہیں اس لیے میری پہلی دعا یہ تھی آپ کی مل جائے گی جب وہ آپ کو بلائیں گے آپ تشریف لے جائیں گے ان بیسوں کی ضرورت نہیں ہے جس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے مثال کے طور پر مولانا فضل احمد صاحب کی وہ لوگ ضرورت سمجھتے ہیں جس کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ادارہ ضرورت سمجھتا ہے اس میں پھر مولانا فضل الرحمان کو لوگوں نے محبت کی وجہ سے اپنی ضرورت ضروری بات ہے اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آئندہ اس مسئلے پر میٹنگ میں کم از کم دینی چاہیے نئے صورت ہے نئے بیس کا نہ ہماری جماعت ان لوگوں کی محتاج ہے جو ہمیں بلائے تو ہم چلتے ہیں نہ بلائے تو نہیں پچھلی میٹنگ میں نہ ختم نبوت میں محتاج ہے اس مسئلے میں جب آپ کو مجلس بلائیں گے آپ تشریف لے جائیں اور جانا چاہیے اس لیے کہ ان کے کام کا تقاضا یہ جانا چاہیے جس ہم میں سے جس کو گناہ سمجھتے وہ لے جائیں نہیں سمجھتے السلام علیکم اس بات میں سے اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں ان لوگوں کے نزدیک جماعت کی اہمیت خود ہمارے پاس بھی بات نہیں ہے ہم بھی اپنی جماعت کو یا جماعت کے ساتھ وہ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں ان کو کوئی اہمیت ہے مثال پر دو واقعات ہیں قطر میں کسی بھی استاد سے ایک یہاں کانفرنس ہوئی اس روڈ پر اس کانفرنس کے روح کام میرے آدمی ہے یہ اپنی لیکن وہ ہے سادے لوگوں کو شعوری جیسے کہا جائے حضرات نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے بھی اس کانفرنس میں اس کے آگے نام لکھو یا بولا میری اہمیت ہوئی نمبر 2 میں خیر مدارس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ٹیلی فون آیا مولانا حنیف صاحب تو میرے ذاتی مخدوم ہیں اور میرا تو ان سے محبت کا تعلق ہے اور ان کی ہر عزت میرے لیے عزت کا باعث ہے یہ ٹیلی فون آیا تو مولانا نے اٹھایا کہ میں کہاں سے میں دفتر مجلس علماء سے بول رہا ہوں میں نے فرمایا کہ مجلس علماء تو میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں دفتر سے رفیع صاحب ہے جو پروگرام ہے ان کا آپ کی ادب میں ہے ویسا ہی کوئی پروگرام ہے ہمارا وہاں کوئی ٹریکٹر والے ہیں ان کا کوئی افتتاح ہے تو مولانا حقانی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ ہیں ذرا مجلس کی فردت عزت برم ہو جائے گا اور جو ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں گے تو یہی مقصد ہے کہ بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں لیکن اب اس میں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمیں ان میں طرح یعنی خود ان کے اپنے نزدیک میں ہماری کوئی اہمیت ہے بات صحیح ہے اچھی بات ہے اس کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں چلو خاموشی سے پھر اس کے بعد جبکہ انہوں نے مجھے مجبور یا حد درجے تک مولانا کرے آپ میرے ساتھ چلے اور کوئی آپ کا پروگرام ہو جہاں ہوتے آپ کہتے ہیں چلو ہم تو چلتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن کیونکہ یہ مجلس علماء کی طرف سے دعوت ہے آپ کو مجلس علماء کے نائب صدر کی علم میں بھی نہیں پروگرام تو اس لیے اب میں آپ کے ساتھ اس لیے مولانا حقانی صاحب کی ادبن گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھیوں کو آپ اس بات سے انشاءاللہ اس بات میں گزارش کرتا ہوں اس میں حضرت یہ ہے کہ آپ حضرات سمجھیں جس روڈ پر ہر سال جلسہ ہوتا تھا اس طرح کا جلسہ ہو یہاں بریلوی حاوی ہیں صلاح الدین دولت سرپرست علامہ شہزاد تھے قاری حنیف نابینا صاحب آتے تھے رحمت اللہ ایک موقع پر میرے ساتھی قاری عمر صادق صاحب دوسرے حضرات یہاں دفتر میں آئے آرام کرنے کے لیے دوران سفر تو نیچے قاری صاحب کو یہاں بٹھانے کی جگہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہمارا دفتر تو قاری صاحب کے لیے ہمارے مبلغ ہیں اگر اللہ قاری صاحب کو رحمتوں میں اور
जगह थे, उनमें ये ज़मीर नहीं था किसी दफ्तर में जाएं, जमात का नाम लें, तारीफ करें, वो यहाँ आने को तैयार नहीं हुए। वो जलसा होता था रिवायत। उसके बाद हमने ये रास्ता किया कि ये दफ्तर जो है जलसा तो होता है रोज पर, ये जमात की तरफ जलसा आ जाए। उस रास्ते में अब बरेली देवबंदी मिक्स है, उसमें अल्लामा साहब के जो साथी हैं, हम हाजी साहब दफ्तर के मालिक मौजूद हैं, हम उनके जिम्मा लगा देते हैं कि अल्लामा साहब, वो कहते हैं जी अल्लामा साहब से मैं बात करूँगा, इश्तिहार भी वो शायद कराते हैं। हम ऐसे कोशिश करते हैं कि दफ्तर कवर करके दफ्तर में प्रोग्राम ले आए, वो उसमें मैं मौजूद नहीं होता, इश्तिहार कैसे छपता है तारीख में देता हूँ, बाकी वो हर साल दफा होता है। इश्तिहार वगैरह का नाम आ जाता है ना इस दफा आया, इस दफा आया उस हाजी साहब को चूंकि हर इश्तिहार से बहुत ताल्लुक है। ये गलती है ये सब और ये बात बहुत बड़ी वजनदार है। मकामी तौर पर इस किस्म की जब बात हो तो बहरहाल उसमें अब आगे वजाहत सुने, मसलत में बात हो गई। दूसरी वजाहत यह है कि अब जो हमारा जलसा हुआ, अच्छा पिछले साल जलसा हुआ, उन्होंने उसकी वीडियो वगैरह बनाई, उसके मुकाबले में यहाँ हमें सईद काज़मी आए कि क्या दफ्तर है, क्या है, जो बंदी है वहाँ भी है, उन्होंने फिर खड़ा किया बरेलवियों को। बरेलवियों की मीटिंग में कहा गया कि अगर तुमने मुकाबला करना है इस जलसे का, हमारा जलसा मजमा यहाँ से लजीम साहब की मस्जिद का तो ट्यूब लेते और पुलिस वगैरह, भाई अगर जलसा कराना है तो सिर्फ एक बात करो, मुबल्लिग का साउंड ऐसा हकानी इस तरह पढ़े वाज करे फला, उनमें ऐसी बात ना हो सकी भाई इधर पानी आया फला फला नहीं, फिर पैसा नहीं, इश्तिहार नहीं, फिर वो अहल हदीसों को ले आए हमारे मुकाबले में, यहाँ इश्तिहार छपा। अहल हदीसों ने क्या किया, हमारी बजाय बरेली में उल्टा हो तरदीद कर, वो नाकाम हो गए। अब ये नौजवान खड़े हुए कि ये तो उल्टा काम खराब हो गया, खबरदार आइंदा। फिर अब बनी है यहाँ वेलफेयर सोसाइटी, उस वेलफेयर सोसाइटी में थी तकरीब हल्फ बर्दारी, वो चाहते थे एन जुम्मा के टाइम हाजी सुलेमान साहब मेरे पास आए, मेरे पास कोई टाइम नहीं था, वो बार बार कह रहे थे यहाँ वो आएगा, MNA आएगा, MPA आएंगे, हामिद सईद काज़मी आएगा, जो बंदी का वजन हो आप बड़ा से पास जेल में रखें, मैं बाबू से बैठा हूँ हल्फ मुझसे ले ले। मैंने हाजी साहब को कहा कि अल्लामा साहब को आप ले आएंगे, हाजी साहब ने कहा अल्लामा साहब 10 बजे निकलते हैं, जुम्मा पढ़ाएंगे, असर तक वो नहीं शरीक होंगे तकरीब में, तो ऐसा आदमी दो जो दौड़ कर शरीक हो, अखबार में आए। अखबार में 3 दिन फोटो आता रहा, न मैं शरीक हूँ, न वो मजलिस उलमा का था, वो वेलफेयर सोसाइटी की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। हाजी साहब के जवाब के बाद कि मैं अल्लामा साहब को नहीं ले आ सकता, और उसके बाद मैंने मौलाना हनीफ जलंधरी को फ़ोन किया, चलो मजलिस उलमा का कोई वजन जो बंदी रखता, उन्होंने मेरे फ़ोन पर बाकी तामील की, वो आए भी सी, अखबारात के फोटो आया, मैंने सिंध के सफ़र में यहाँ के नवाब में पढ़ा, वेलफेयर सोसाइटी गुजर खड्डा अल्तमश रोड, इसमें कुछ कोताही हुई है, फिर मैं माजरत करता हूँ और डबल इसमें भी आप अगर उनको ये कह देते ना कि अगर आपसे अल्लामा साहब नहीं आते तो हमारा तो जमाती ताल्लुक है, मैं उनको पाबंद करता हूँ। अच्छा एक बात, 3 दफा मैंने खुद टेलीफोन किया, अनवार साहब मिल जाए, अल्लामा साहब घर वालों ने कहा अनवार साहब भी नहीं है, किया भी खैर मदारस से, नंबर भी मौलाना सुल्तान साहब के और इनके मैं उसी वक्त लिए अल्लामा साहब के तकरीब में शरीक करते थे, इस पर भी मैं हक देता हूँ। घर वालों ने कहा कि अल्लामा साहब शाम तक नहीं मिल सकते, अनवार साहब नहीं मिले, मैंने फोन भी उसी लिए लिया तकरीब के लिए, उन्होंने कहा नहीं मिल सकते। फिर अचानक हनीफ साहब को कहा कि अल्लामा साहब नहीं मिल सके, आप तो आ जाए, उसने कहा आपकी ताकीद साहब को मिल जाता जरूर आते हैं। हाँ इस समय नहीं हर शाम तो हमारे मेहमान हैं, उनका आना हमारी पैसे की इज्जत है, बहुत बहुत जिंदगी आपकी इज्जत ना वाकई सही है। कुछ असल ये है कि मेरा हाथ तो आप जानते हैं, भागते दौड़ते तारीख लिख देता हूँ, ऊपर स्टार बनाते रहते हैं, खाना फला फला, मौलवी आरिफ सियाल इससे पहले वैसे आ गए थे कांफ्रेंस देखने के लिए, उनका नाम आ गया। इंशाल्लाह आइंदा इस दफ्तर के नीचे जो कांफ्रेंस होती है जरूर अल्लामा साहब मौलाना सुल्तान साहब जरूर इंशाल्लाह मेरी वो मुझसे तारीख तलब करेंगे, मैं छात्र रखूंगा, बस ये बात है। अच्छा अब ये मीटिंग की एक और बात ये है कि भाई पाकिस्तान में बुनियादी सूबा पंजाब और बड़ी जमातों के मराकज़ भी पंजाब में है, मजलिस उलमा भी ज़्यादा पंजाब में है, जलसे प्रोग्राम। पंजाब के सूबाई सदर का मामला मजलिस का ये होगा बड़ा हसास है, नाज़िम नशर इशाअत का होगा बड़ा हसास है, नाज़िम मालियात खजानची, ये 3 ओहदे आपके पास मुअल्लक हैं, बाकायदा नहीं चल रहे। इसमें मेरी एक सूरत है, सूबाई सदर जो हमने बनाया था अगले महीने है नहीं ना,
مولانا جمیل الرحمان اختر جنہوں نے جماعتی زندگی میں ایک نئے بات کا اضافہ کیا، کچھ رسالے لکھ کر، مہانا رسالہ لکھ کر کچھ باتیں پیشاب کر کتاب بنا کے تو اس سلسلے میں اب ہم دیکھتے رہے مولانا ندیم صاحب کے تو دو تعلق ہیں، مولانا عید الرحمان سے ذاتی اور جماعت ہونے چاہیے، بہت علمی خاندان ہے، پیارے دوست ہے۔ میں جو جانتا تھا جاتا تھا ان کے حکم پر اور جماعت کی جاتی۔ ایک مہینے جب گیا ان کا سالانہ جلسہ ہوا، مسجد کے نیا کمرہ بنائے، روڈ کے اوپر اس کے اوپر بورڈ لگایا، مجلس علماء کا جھنڈا لگایا، ہم نے افتتاح کیا، دعا بس جھنڈا ہمارا بورڈ لاہور میں لگ گیا، جماعت کا دفتر بن گیا۔ اب تو ہم ہر وقت یہاں آئیں گے۔ اس کے حضرت کے ہفتہ یا 15 دن بعد دوسرا جلسہ تھا لاہور میں، اس میں مولانا اللہ بخش انور میرے ہمراہ تھے، وہ بھی مولانا کے حکم پر تھا۔ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھنا تھا ہمارا بورڈ بھی غائب، جھنڈا بھی غائب۔ میں نے مولانا سے وضاحت چاہی تو ان کو ایک تو غصہ بڑا غالب ہے، مغلوب اور غضب آدمی ہے، جلد غصہ آ جاتا ہے، تو کچھ غضب نہ ہو کر کہا کہ بس اور دوبارہ لیں گے تو وہاں بورڈ لگا دیں۔ چلو بھائی، میں نے کہا اس میں بھی خلوص ہوگا، ایسے ہو جاتا ہے، مسجد کی مجبوری ہو لیکن دفتر کا جھنڈا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ جو نئی بنی ہے شریعت کونسل مولانا زید الرشید اس میں پھر ان کا جو 2 پیپر کا وہ نکلتا ہے نا آرگن رسالہ، وہ ہر ماہ ڈاک میں میری ڈاک میں آتا ہے۔ اب ان کی ساری تفصیل آ رہی ہے کہ مولانا جمیل الرحمان ان کے عہدیدار ہیں، فارم پر کرا رہے ہیں، وہ شریعت کونسل کی طرف سے بلوچستان گئے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ بس اب ان کی تمام پراپیگنڈے میں ملاقات میں بھی مولانا زاہد الراشدی نے مجھے کہا کہ وہ ہمارے عہدیدار ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اب مولانا میٹنگ میں بھی باقاعدہ شرکت نہیں کر رہے، میرے ساتھ ہر ملاقات میں غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لاہور میں آ کر میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ اظہار میں نہیں کرتا آپ کی اجازت کے بغیر، میں کہتا ہوں ہوتا ہی ہے کہ جلسہ تو آواز کر کے آگے آپ نہیں آ سکا۔ میرے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ جب تک جماعت کے موسم تھے ہم ان کے خادم تھے، اب وہ ایک جماعت میں مصروف ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں اللہ نے ایک آدمی ایسا دیا بھی ہے ملتان سے جن کی شخصیت پہلے سے تداور ہے، تو میری ایک حقیق سی تجویز ہے ہاؤس میں اچھا سنیں گے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے بات کرو، اچھا ان میں بھی ہے، اچھا رکن کی اجازت ہے اور اجازت اچھا شاہ صاحب کی بات تو پہنچا دیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں ہوئی تو آپ خط لکھتے ہیں، خط کا جواب آ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی بات تھی میٹنگ کے حوالے سے علماء نے اس چیز کو محسوس کیا، آپ اس کے بعد اچھا تو سالانہ فن تو پڑھے، یہ تو بڑے ہم نے لکھا ہے، اچھا تو لکھوا دے تو اس میٹنگ میں حل رہا سالانہ، ہاں سالانہ ایک ہے آپ کا ماہانہ، آپ سالانہ بھی ہر سال لکھواتے ہیں، مولانا اللہ بخش انور آج ہم 200 دیا ہے ماہانہ، وہ ہم لکھا لکھے نا 200 مولانا اللہ بخش انور کا، تو سالانہ بھی وہ 2000 دیتے ہیں۔ سالانہ تو ہوتا ہے رمضان شریف کمائی کا مہینہ ہے، تو سالانہ تو نہ چلا جائے نا، کوئی ساتھ کا فنڈ دیا، اپنا فنڈ دیا 50 تو اس کا دینا نہ اپنا نام اکیلا رکھوا لیتا بڑی ہمت یہ آتے رہے تو پروگرام میں کوئی نہیں پریشانی ہے، سنجا نہ دینا جماعت بچ گئی خالی سنجا اچھا تو ابھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جامعہ دارال مدارس میں مولانا کو دعوت دی اور مسجد کو نظر انداز کیا گیا، اس بارے میں ایک بات تو وہی ہے جو شاہ صاحب نے کروا دی ہے کہ جمعیت کے بعد ورکر ہیں، چاہے 10 ہیں تو ٹھیک ہے، اور حالیہ جو ملتان میں کھانے ہوا ہے اس میں اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جامعہ کی طرف سے کوئی ایسا آئے جس سے آ کر کے یہ
یہ معلوم ہو کہ جامعہ اس صورت کے پیش نظر انہوں نے مولانا عثمان صاحب سے کہا اور اشتہار چھپنے کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. مولانا سمیع صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں بھی آ رہا ہوں. وہ نہیں آ سکے, ان کی معذرت آ گئی. یہ تھی وجہ ان کی مولانا سلمان صاحب کو بلوانے. ہمارے پاس تو برکت نہیں ہے مجلس کے بعد, تاہم اس کے بعد آخری نشست میں جامعہ قرارداد جو صاحب کے جلسے کے اختتام پر جو قراردادیں پڑھنی ہیں وہ قراردادیں انہوں نے میرے سمجھ سنو نبی ساتھی بنایا ہے رسول اللہ پہلے کے سنو رسول اللہ پہلے کے سنو دسو کلمہ پڑھایا ہے اکیلا یار حاج سنو اکیلا یار حاج سنو اکیلا یار حاج سنو دسو شمع رسالت دا ایسا کون پروانہ ایسا کون پروانہ محمد مصطفیٰ جی سنو محمد مصطفیٰ جی سنو گھروں جا کے بلایا ہے محمد مصطفیٰ کے سنو گھروں جا کے بلایا ہے او کیڑا یار حاج سنو او کیڑا یار حاج سنو نبی ساتھی بنایا ہے او کیڑا یار حاج سنو ننگی تلوار دے پہرے بچوں دسو کہ حال گیا ننگی تلوار دے پہرے بچوں دسو کہ حال گیا بچوں دسو کہ حال گیا ایک سنو اے نبوت نے ایک سنے سے نبوت نو مجھے اپنے تچایا ہے او کیڑا یار حاج سنو او کیڑا یار حاج سنو وہاں صادق صدق صدیق سچے کہ گھر گھر زرمال لٹایا اے پڑھ بسم اللہ نال ادب دے سن عربی کمو دیا چارا اے میاں پیرا دے وچ پیدے چھالے کہ کیتی اوفنا یار مرایا اے خاکی رب نے عزت دتی چلا کے نال سمایا او کیڑا یار حاج سنو او کیڑا یار حاج سنو نبی ساتھی بنایا ہے رسول اللہ پہلے کے سنو دسو کلمہ پڑھایا ہے او کیڑا یار حاج سنو او کس دا پیر حاج سنو اے سب کالے دگ مارے او کس دا پیر حاج سنو اے سب کالے دگ مارے اے سب کالے دگ مارے ہمیں کالا رہا دنگ دا ہمیں کالا رہا دنگ دا نہ پیر پڑا ہلایا ہے ہمیں کالا رہا دنگ دا ہمیں کالا نعرہ تکبیر شان رسالت مجلس علماء سنت پاکستان علامہ حقانی صاحب مولانا نذیر احمد خان صاحب نعرہ تکبیر شہنشاہ عرب دے کیتا جدو اعلان چندے دا شہنشاہ عرب دے کیتا جدو اعلان چندے دا جدو اعلان چندے دا اس وقت تک بھی سمان پڑا اس وقت تک بھی سمان پڑا دسو کس نے لٹایا ہے او کیڑا یار حاج سنو او کیڑا یار حاج سنو نبی ساتھی بنایا ہے رسول ہتھیلی کو سر ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں امانت ہے ان کی بسد جان دیں گے وہ یا رب
اب وہ دن دکھا کہ مدینہ کو جائے ہم خاک در رسول کا سرما بنائے ہم یہ حقیقت میں سرور زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں سرور زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ کو دل جو عشق مصطفیٰ میں دل کو گرمایا نہیں کرتے جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے جو عاشق ہے وہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے ابو بکر عمر عثمان نوح در پھول ہیں ان کے وہاں کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے جو ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے مواحد وہ ہے جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں